اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 101۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے پیارے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجئے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے۔ تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں بھی خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور 7 موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر یعنی قرآن میں آئی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات بھی سن لیں گے جب وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخری وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اسلام پر اللہ تعالی ہم سب کو مستقیم رکھے۔ یہ دعا، یہ یوسف کی دعا ہے، اس کا میں امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اس کو بھی پڑھتے رہنے کی آپ کوشش کریں، امیجز کو محفوظ کر لیں۔ ہاں، اس دعا میں نور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یوسفی نور ہے محمدی مہر کے ساتھ، کیسے مہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نصیحت کے بعد سن لیجئے۔ غیر مومن ہر چیز کو انسان کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور مومن ہر چیز کو خدا کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ حکومتی عہدہ ملا تو اس کو بھی انہوں نے خدا کا عطیہ قرار دیا۔ ان کو تعویل اور تعبیر کا علم حاصل ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ کو خدا نے سکھایا ہے۔ ان کے اپنوں نے انہیں مصیبت میں ڈالا تو اس کو بھی انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ یہ خدا کی لطیف تدبیریں تھیں، جن کے ذریعے سے وہ مجھ کو ارتقائی سفر کرا رہا تھا۔ خدا کی عظمت کے احساس نے ان سے ذاتی عظمت کے تمام احساسات چھین لیے تھے۔ دنیاوی بلندی کی چوٹی پر پہنچ کر بھی ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے: خدایا، تو ہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، تو ہی میرے سب کام بنانے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میری مدد فرما، مجھ کو ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں تیری پسند پر چلنے کی توفیق پاتے ہیں اور آخرت میں تیرا ابدی انعام حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہی پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ فاطر السماوات والارض انت ولی
فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.